بات چیت کی ہے. وہ آتے ہیں مثال کے طور پہ وہاں سے اگر کانٹریکٹ پہ آ گئے تو لازمی بات ہے وہ جو آدمی لا رہا ہے ان کو تنخواہ وغیرہ بتا کے لا رہے ہیں, اس کو ہر چیز بتا کے لاتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہاں پر آتے ہیں تو وہ جی وہ فلانا آدمی اتنی تنخواہ لے رہا ہے, میرے سے کم ایکسپیرینس ہے, میرے سے یہ ہے, میرے سے وہ ہے. اب ایک آدمی 30 سال سے یا 20 سال سے کام کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ تو آٹومیٹک ہی بڑھ جاتی ہے. تو اب آپ اس کے مقام پہ ایک دن پہلے دن میں کیوں پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے جاتے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. تو یہاں آپ نے ایٹیٹیوڈ کی بات کی, پاکستانی ایٹیٹیوڈ. جی ہاں. تو آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے تعلیم کی حد رکھی جائے یا ان کے لیے تعلیم کی بھی نہیں, تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے یہی باتیں کرتے ہیں. اس کے لیے یہی ہے کہ اسپیشل ٹریننگ دی جائے, ان کے مطلب مینٹلی طور پہ ان کو تیار کیا جائے کہ بھئی یہ پرابلمز ہوتی ہیں, یہ اس طریقے سے وہاں کام ہوتے ہیں, یہ ان کا رویہ ہوتا ہے. تو ہر چیز ان کو تیار کیا جائے, ان کو بتایا جائے, مینٹلی طور پہ تیار ہو کے آئیں تو وہ پھر زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آنے کے ساتھ ہی ہم کہیں کہ ہم فوراً ہی جنرل مینیجر بن جائیں تو آپ وہ پاکستان میں بھی نہیں بن سکتے. کسی بھی کمپنی میں جائیں تو آپ کو ایک ٹائم لگے گا کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے, تو آپ ایک دم مانن فانن تو اوپر نہیں جا سکتے. چلیے تو لیبر کی بات کی آپ نے, سب کی بات کی ہے میں نے. پاکستان کا بزنس دونوں ممالک میں اسپیشلی کویت میں اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہمارا ایک جو کیا کہیں اس چیز کو, جو ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ایک چیز کا. ہم لوگ ایک چیز بناتے ہیں, آج آپ کو دیتے ہیں, دوسرے دن اس چیز کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ہماری پوری پاکستانی مارکیٹ ختم ہو گئی ہے. اب ایک چاول کی مثال دیکھ لیں آپ کہ ہمارا چاول جو تھا کتنا مشہور تھا اور لوگ صرف باسمتی, پشاور باسمتی کے نام سے ادھر چاول کو استعمال کرتے تھے. آج آپ کو وہ چاول نظر نہیں آتا ہے, کسی دوسرے ناموں سے نظر آتا ہے, حالانکہ چاول وہی ہے, انڈیا کے نام سے, انڈیا کے ناموں سے نظر آتا ہے آپ کو. تو اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ ملوث ہیں سر, ہم لوگ خود ملوث ہیں کہ ہم لوگ لالچ کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنا نہ ہم اپنے ملک کی مطلب ہے اس کا خیال کرتے ہیں, اہمیت کا, نہ ہم اپنی کسی چیز کا خیال کرتے ہیں. اگر ہم کو ایک پیسہ زیادہ ملا تو کوئی بات نہیں, ملک کا نام جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں, جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا, اب چاول ایک میں ایک چھوٹی سی مثال دی آپ کو. حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں بنتا, حکومت دیکھے گا نہیں, حکومت تو اب کن کن چیزوں کو دیکھے گی, یہ تو ہماری انڈیویجولس کی دیکھنے کی چیزیں ہیں. اگر میں چاول ایکسپورٹ کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ اگر مجھے ایک آنا کم مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں, میرے ملک کا نام تو روشن ہو رہا ہے نا, میرے ملک کے نام سے تو بک رہا ہے. لیکن اگر وہی میں اگر کہوں کہ مجھے 2 پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو میرے ملک کا نام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, تو پھر یہی حال ہوگا. تو اس میں آپ ملک کو یا حکومت کو نہیں انوالو کر سکتے. ویسے ان حالات میں بھی پاکستان کی کون سی مصنوعات قانونی منڈیوں میں جگہ بنا سکتی ہیں, ڈیمانڈ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر, اب تو آپ یہ چیزیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. ابھی آپ کی انڈسٹری تو ویسے ہی ملک کے اندر ہی آپ نے ختم کر دی ہے, اب آپ باہر کیا جگہ بنائیں گے. اگر آج آپ کو ایک آرڈر ملتا ہے, ایک انڈسٹری کو آرڈر ملتا ہے اور اس کے پاس بجلی نہیں ہے, اس کے پاس گیس نہیں ہے, وہ آرڈر آپ کو آن ٹائم نہیں دے سکتا, تو آپ کیا مارکیٹ بنائیں گے. پہلے آپ اپنے مطلب ملک کے حالات صحیح ہوں گے, انڈسٹری کو صحیح بجلی ملے گی, انڈسٹری کو صحیح گیس ملے گی, لیبر کو صحیح تنخواہ ملے گی, تو پھر آپ بنائیں گے. آپ کی اپنی انڈسٹری جو ہے آج پاکستان کی انڈسٹری, کاٹن انڈسٹری یا جو بھی ہے وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو رہی ہے, سری لنکا شفٹ ہو رہی ہے. آپ کیا بنائیں گے اپنے ملک کو. ہم تو اپنے آپ سے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں سر. اچھا, یہ بزنس کی بات کریں, اوورسیز پاکستانی پھر بھی ان حالات میں بھی کثیر زر بادہ پاکستان بھیج رہے ہیں. بالکل بھیج رہے ہیں, اور تقریباً میرے خیال میں کوئی 70-80 لاکھ پاکستانی بیرونی ممالک میں موجود ہیں. ہاں, تو یہ اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے جب بھی بجٹ آتا ہے, پاکستان کی اسمبلیوں میں اوورسیز پاکستانی کا نام بھی لے رہا ہے, تو کیا خیال ہے آپ کے اسمبلی میں اوورسیز پاکستانی کی جانب ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور مطلب ہے اگر کوئی ہمارا نمائندہ ہوگا وہاں پر تو وہ ہماری پرابلمس کو بہت اچھی طرح پیش کر سکتا ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں میں مطلب پاسپورٹس کی پرابلمز آ رہی تھیں کہ ہم مشین ریڈیبل پاسپورٹ پہ جو ہے اس کے بغیر دبئی نہیں جا سکتے ہیں. تو اگر کوئی ہمارا نمائندہ ہو, ہماری پرابلمس کو دیکھے
تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ پرابلمز آ رہی ہے، وہ اس کے کچھ کہیں بات کر سکتا ہے. ابھی ہم لوگ تو کسی سے بات نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے نمائندگی ہو تو بہت اچھا ہے، تاکہ جتنی ہماری پرابلمز ہے اور وہ بلکہ اچھے طریقے سے جو ہمارا زر مبادلہ ہے اس کی اگر کوئی پرابلمز آ رہی ہیں اس کو سولو کر سکتے ہیں. وہ زر مبادلہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے مطلب طریقہ کار سے پاکستان جائے، وہ ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو. تو بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی حکومت کو قوم کو جب ضرورت پیش آئی آفات کے موقع پر زلزلہ ہو یا سیلاب کا مسئلہ ہو تو حکومت آتی ہے اور اوورسیز پاکستانی حکومت بالکل آتی ہے. لیکن کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے یہ بھی لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اسکیمیں کی جائیں، ان کے بھی مراد مالی مراد